هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهب. میں دعوت دیتا ہوں ہمارے ننھے طالب علم محمد سیان بن سمیع اللہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے معصوم مگر بامانہ انداز میں ہم سب کے سامنے اپنی تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسول الکریم. اما بعد. محترم اساتذہ کرام، مہمان خصوصی اور سامعین مطالعات، آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت خطرناک موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں. دل کی ایک ایسی بیماری جو انسان کے ایمان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہے. ایک ایسی بیماری، ایک ایسا ریت، ایک ایسا آگ کا شعلہ جو نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، جو دلوں کو برباد کر دیتا ہے اور جو قیامت کے دن انسان کو بربادی کے گلے میں دھکیل دیتا ہے. معزز سامعین، تکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، گھمنڈ کرنا اور اترانا ہے. یہ وہ جرم ہے جس پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے اور اللہ سخت ناراض ہوتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اللہ کے گھمنڈ کرنے والے، فخر جتانے والوں کو پسند نہیں کرتا. غرور اور تکبر انسان کو قرآن کے نور سے بھی محروم کر دیتا ہے. چنانچہ قرآن پاک میں أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اس نے تکبر کیا، کافروں میں شامل ہو گیا. حاضرین محفل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف یوں فرمائی: اے کبر بطر الحق غمط الناس. تکبر یہ ہے کہ حق بات کو ٹکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر سے متعلق وہ فیصلہ سنایا جسے سن کر ایمان والوں کو دل ٹوٹتے ہیں. فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اتنی سخت بات ہے نا. چھوٹا سا جنون، چھوٹی سی عقل اور انسان جنت سے محروم ہو جاتا ہے. محترم سامعین، تکبر کرنے والا ہمیشہ دھوکے میں رہتا ہے. وہ کبھی اپنے علم پر گھمنڈ کرتا ہے، کبھی اپنے نگاہ پر اتراتا ہے، کبھی دولت پر اپنے آپ کو پھلاتا ہے، کبھی گائے مکان اور کاروبار پر کرتا ہے، تو کبھی اپنی زبان اور خوبصورتی پر فخر کرتا ہے. لیکن یاد رکھیں، آدمی کی اصل قیمت اس سے عمل میں ہوتی ہے، غرور میں نہیں، بلکہ تکبر کا انجام بہت برا ہوتا ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن گھمنڈ کرنے والوں کا منظر بتایا. يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر. قیامت کے دن متکبر لوگ چڑیا کے برابر کر دیے جائیں گے. لوگوں کے قدم انہیں رونتے جائیں گے. سنیے آپ نے غرور کا انجام. مزید سنیے، اللہ فرماتا ہے الکبریاء ردائے والعظمۃ ازار فمن نازعنی واحدا منہما وضبطه فی النار. بڑائی اور کبریائی میری چادر ہے، عظمت اور غلبہ میرا ازار ہے. جو اس میں سے کسی کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے پھر اسے جہنم میں پھینک دوں گا. میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اللہ کا اعلان سن کر بھی انسان ضرور کرتا پھرے. کیا انسان اس زمین پر اپنی معمولی سی کامیابی دیکھ کر فخر کرے؟ کیا اپنی دولت، اپنی آواز، اپنا لباس، اپنا چہرہ دیکھ کر بیت رہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. تو چلیے آج ہم سب یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم تکبر چھوڑ دیں گے، غرور مٹا دیں گے، گھمنڈ کو دفن کر دیں گے، عاجزی اختیار کریں گے، اخلاق کو سینے
مجھ کو تیرے انداز سخن پر ہی ناز ہے، مجھ کو تیرے انداز سخن پر ہی ناز ہے، تو آ گیا تو ساری ہی محفل پہ چھا گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے ننھے طالب علم جنہوں نے نہایت پرجوش اور پر اثر انداز میں اپنی تقریر پیش کی اور اپنی معصوم باتوں سے ہم سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کرتے رہے۔ ان کا انداز سادہ بھی تھا اور بات میں اثر بھی تھا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس طالب علم کو علم نافع سے نوازے، اس کی صلاحیتوں میں مزید نکھار پیدا فرمائے اور اسے دین کا سچا خادم بنائے۔ آمین۔